کراچی سے PIA کے 2 باورچی بطور خاص الجزائر بھجوائے گئے تاکہ آصف کے لیے کھانا تیار کر سکیں۔ ان باورچیوں نے مجھ سے فرمائش کی اس ہزیمت کے بعد دورہ کے اختتام تک سرجن نصیر شیخ نے مجھ سے پھر بات نہیں کی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا منہ پھول جاتا۔ جو میرے لیے تفریح کا سامان تھا، ان کے ساتھ ساتھ اور بھی وزراء مجھ سے اس وجہ سے برہم رہے کہ میں نے ان کے جنیوا میں شاپنگ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دیا۔ مجھے یاد ہے کہ رخصت سے پہلے میرے دوست ارشد سمی نے مجھ سے الجیرز ایئرپورٹ پر کہا کہ وزیر اعظم تو دورہ کے انتظامات سے بہت مطمئن ہے، اور بے نظیر نے خود مجھے گرم جوشی سے دورہ کے بہترین انتظامات کرنے پر داد تحسین سے نوازا تھا، لیکن ان کے ساتھ آنے والے وزراء ناراض تھے، جس کے جواب میں نے ارشد سمیع سے کہا تھا کہ میں وہاں پاکستان کے لیے خیر سگالی کو فروغ دینے کا ذمہ دار ہوں، وزراء کی خوشنودی حاصل کرنا میرے مشن میں شامل نہیں ہے، اور اگر وہ مجھ سے اس وجہ سے برہم ہے کہ میں نے ان کی خود غرضی کو پاکستان کی عزت اور وقار پر ترجیح نہیں دی، تو یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اور نہ ہی میری سفارت کا۔ لیکن میری سفارت اور پاکستان کی نیک نامی دونوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہو گیا جب وزیر اعظم کے شوہر نامدار نے اس خصوصی ضیافت میں اپنی نصف بہتر کے ساتھ شرکت سے انکار کر دیا جو صدر شاذلی بن جدید نے اپنی نجی رہائش گاہ پر اپنے مہمان جوڑے کے لیے رکھی تھی۔ شاذلی بن جدید ہمارے چودھریوں، وڈیروں اور جاگیرداروں جیسے سیاسی رہنما نہیں تھے جن کے یہاں اندر کچھ نہیں ہوتا لیکن اوپری ٹیپ ٹاپ اور اکڑ فو بہت ہوتی ہے۔ لیکن وہ جہاں ایک سوشلسٹ حکومت کے سربراہ مملکت ہے تو ان کے نجی، عملی اور منصبی کردار میں بھی سوشلزم نظر آتا تھا۔ اکثر صبح کو یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی سرکاری گاڑی میں، جسے میرا ڈرائیور چلا رہا ہوتا تھا، اپنے دفتر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا تھا کہ صدر شاذلی اپنی گاڑی، جس پر نہ الجزائر کا پرچم لہرا رہا ہوتا تھا نہ صدر کا، خود چلاتے ہوئے اپنے دفتر کی سمت جا رہے ہوتے تھے۔ ان کا ڈرائیور پیچھے کی نشست پر ہوتا تھا اور گاڑی کے آگے صرف ایک موٹر سائیکل سوار ہوتا تھا، غیر مسلح، برائے نام ان کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے۔ لیکن یہ عام بات تھی کہ کسی ایک ٹریفک سگنل پر بتی سرخ ملتی تھی اور ان کی گاڑی بھی عام گاڑیوں کی طرح رک جاتی تھی، اور میری بھی، اور اکثر حسن اتفاق سے دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے برابر ہی رکتی تھیں۔ میری گاڑی پر لہراتے ہوئے سبز لالی پرچم کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ سفیر پاکستان بیٹھا ہے، اور ہاتھ ہلا کر سلام کرنے میں کبھی وہ پہل کرتے تھے اور کبھی میں، اور میں بے اختیار یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ نام کی اسلامی جمہوریہ ہم ہیں، لیکن ایک اسلامی مملکت کی روح سوشلسٹ الجزائر میں زیادہ سچائی کے ساتھ کار فرما دکھائی دیتی ہے۔ صدر شاذلی بن جدید نے اس قصر صدارت میں کبھی قیام نہیں کیا جو میرے دفتر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے بجائے وہ شہر سے باہر اپنے ذاتی مکان میں ہی رہا کرتے تھے، جس میں زیادہ ٹیپ ٹاپ اور تام جھام نہیں تھا۔ یہی سادگی اور درویشی میں نے ترکی کے وزیر اعظم بلند ایجوت میں دیکھی۔ وہ تو بہت ہی زیادہ فقیر منش تھے۔ وزیر اعظم کے شاندار سرکاری مکان میں ایک دن نہیں رہے، بلکہ اپنے 3 کمروں کے فلیٹ میں رہا کرتے تھے، اور سرکاری مصروفیات کے علاوہ جب بھی باہر نکلتے تھے تو اپنی وہی 15 برس پرانی فیٹ گاڑی خود چلایا کرتے تھے، جسے ہمارے ہاں اکڑی گردن والے نو دولتی کھٹارا کا نام دے دیتے ہیں۔ اور ترکی کو ہمارے ہاں کے مذہبی جنونی کبھی اچھے لفظوں میں یاد یوں نہیں کرتے، کیونکہ بقول ان کے ترکی میں کمال اتا ترک کے زمانے سے مذہب کو ریاست سے بے دخل کر دیا گیا ہے، جو صحیح بھی ہے اور غلط بھی۔ غلط ان کی دانست میں یوں کہ ترکی میں ریاست نے ملاؤں اور 2 رکعت کے اماموں کو مذہب کی الٹی سیدھی تعویلیں کرنے کے لیے کھلی چھٹی نہیں دی ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی وزارت اوقاف ہے جس کے پاس وسائل بھی ہیں اور اختیارات بھی، اور یہ دونوں چیزیں سرکار کے تحت بننے والی مسجدوں کو، وہاں مسجدوں کی انفرادی ملکیت کا تصور نہیں ہے، آباد بھی رکھتی ہیں اور مولوی کو بے لگام بھی نہیں ہونے دیتی۔ پاکستان کی بازنطینی سیاست کے یہ ناخوشگوار گوشے ایسے ہیں جو سنجیدہ دماغوں کو ایک عرصے سے مبتلا فکر رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی نہ جانے اور کتنے اشروں تک ہم ان بھول بھلیوں جیسی پیچیدگیوں سے نبرد آزما رہیں گے۔ لیکن الجزائر کی اس شام جب جھٹپٹے میں چند ساعتیں ہی باقی تھیں اور صدر شاذلی کی جانب سے ہماری وزیر اعظم کے اعزاز میں خصوصی عشائیہ کی گھڑی دور نہیں تھی، میرے لیے لمحہ فکریہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کے شوہر نامدار کی اس تقریب میں شرکت کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ زرداری صاحب وزیر اعظم کے ہم رکاب تھے اور نہیں بھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی شریکہ حیات کے ساتھ بادل ناخواستہ وہاں آئے تھے، اس لیے کہ پہلی شام میزبان وزیر اعظم کے عشائیہ کے بعد سے وہ کسی بھی تقریب میں نظر نہیں آئے تھے۔ ان کا انداز ایسے تھا
جیسے انہیں زبردستی وزیر اعظم کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ سرکاری مہمان خانے میں وہ اپنے کمرے میں یوں بند ہو گئے تھے جیسے اتکاہ میں بیٹھ گئے ہوں۔ ان کا ناشتہ اور کھانا بھی کمرہ میں جاتا تھا، بلکہ کھانے کے ضمن میں تو ان کی فرمائش یہ تھی کہ میرے گھر کے باورچی خانے سے ان کے لیے کھانا آئے، اور اس فرمائش کو میری بیگم نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب کی خواہش یہ بھی تھی کہ انہیں ہندوستانی فلموں کے ویڈیو بھی فراہم کیے جائیں، اور اس خواہش کی تکمیل میری بیٹی اور بیٹوں کے تعاون سے ہو رہی تھی کہ ان کے پاس تو ایسی ویڈیوز کی ایک پوری لائبریری تھی۔ زرداری صاحب کی یہ طرفہ خانقاہی اپنی جگہ، لیکن پروٹوکول کے تقاضوں سے ان کی یہ کمال بے اتنائی میرے لیے نمونہ عبرت بھی تھی اور وجہ تشویش بھی۔ ان کی نظر میں شاید صدر شاذلی کے خصوصی دعوت نامے کی کوئی اہمیت یا وقت نہ رہی ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی عدم شرکت ہمارے لیے ایک ایسی ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا ایک بار پھر میں نے صاحبزادہ یعقوب علی خان سے مدد چاہی، اور انہوں نے بھی مشکل کشائی میں دیر نہیں لگائی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو معاملہ کی نزاکت کا احساس دلایا، اور وزیر اعظم نے بظاہر اپنے شوہر نافدار کو عاقبت سجھائی، اور وہ اس خصوصی شائیہ میں شرکت پر آمادہ ہو گئے، اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلی صبح ایئرپورٹ کی الوداعی تقریب میں بے نظیر بہت خوش نظر آ رہی تھیں، جس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گزشتہ رات کا خصوصی عشائیہ کامیاب رہا تھا۔ ان کی روانگی سے پہلے صحافیوں کے ساتھ کانفرنس میں بھی بے نظیر نے تمام سوالات کے جواب بہت اعتماد کے ساتھ دیے، جس سے پاکستان کے معاملات خصوصاً خارجہ تعلقات پر ان کی گرفت اور دسترس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے ہم سفر وزیروں اور مشیروں کے منہ لٹکے ہوئے تھے، بلکہ پھولے ہوئے تھے، بقول ارشد سمیع کے وہ سب مجھ سے اس بات پر ناراض اور کبیدہ خاطر تھے کہ میں نے ان کے منہ سے جنیوا کی تفریح کا ترنوالا چھین لیا تھا۔ لیکن میرے لیے ان کی ناراضگی کوٹ کے کالر پر جمنے والی گرد سے زیادہ وقت نہیں رکھتی تھی، بلکہ میرے لیے تو اہمیت ان الوداعی کلمات کی تھی جو بے نظیر نے جہاز کی سیڑھی کے قریب مجھ سے مخاطب ہوتے وقت ادا کیے۔ میرے سلیقے اور تنظیم کی داد دی کہ میں نے وسائل کی کمیابی کے باوجود ان کے دورے کا انتظام و انصراف بہت تسلی بخش طور پر کیا۔ انہوں نے مجھے شاباش دی اور توقع ظاہر کی کہ دوسرے سفراء بھی اس حسن انتظام کے ساتھ ان کے دوروں کو کامیاب بناتے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ایک انوکھی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ بے نظیر نے ارشد سمیع کی وساطت سے میری شریک حیات عابدہ کو اپنی طرف سے سونے کا ایک خوبصورت سیٹ ہدیہ کیا۔ بقول ارشد سمیع ان کے تجربے میں وزیر اعظم بے نظیر نے اس سے پہلے کتنے ہی ملکوں کے دورے کیے تھے، لیکن پہلی بار یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کسی سفیر کی بیگم کو اس طرح تحفے سے نوازا ہو۔ یہی نہیں بلکہ روانگی سے پہلے انہوں نے عابدہ سے اصرار کیا کہ ان کی نیک خواہشات ہمارے چھوٹے بیٹے اسد کو خاص طور سے پہنچائی جائے۔ ان کے شکریہ کے ساتھ کہ اسد بیٹے نے بڑی محنت اور لگن سے یہ جاننے کے بعد کہ بے نظیر کو ڈاک کے نایاب ٹکٹ جمع کرنے کا بہت شوق ہے، ایک خوبصورت البم ترتیب دے کر انہیں گیسٹ ہاؤس میں روانگی سے پہلے پیش کیا تھا۔ بے نظیر کا دورہ کے ضمن میں اطمینان اپنی جگہ درست تھی، لیکن مجھے یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وزیروں اور مشیروں کے انتخاب میں ان کی قوت فیصلہ اور اصابت رائے نے ان کا ساتھ اس طرح نہیں دیا تھا جیسے توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ لوگ جو بے نظیر کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے گدھ تھے، جو ہر اس جگہ پر جپٹ پڑتے جہاں سے انہیں شکم خوری کی توقع ہو۔ ان میں سے زیادہ تر مجھے غرض اور ہوس کے غلام لگے۔ ان ہوس کے ماروں کو نہ پیپلز پارٹی سے کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی بے نظیر سے، بلکہ وہ تو صرف اپنا الو سیدھا کرنے اور بہتی گنگا میں اشنان کرنے کے لیے حاکم وقت کے گرد ان کے بہی خواہوں کا روپ دھارے کھڑے تھے، مکھیوں کی طرح بے نظیر کے اطراف بن بناتے پھر رہے تھے، صرف اس نیت سے کہ انہیں اقتدار کی میٹھی ہانڈی میں منہ مارنے کا موقع مل جائے۔ یہ احساس میرے لیے خاصا تکلیف دہ اور مایوس کن تھا کہ بے نظیر کو انسان کی پرکھ نہیں تھی، ہوتی تو وہ ایسے غرض کے بندوں کو جیسے سرجن نصیر شیخ تھے اپنے منہ نہ لگاتی۔ میرا احساس مایوسی یوں اور تھا کہ بے نظیر سے قوم کو بہت زیادہ توقعات تھیں۔ وہ ملک کے سیاسی مطلع پر ماشاءاللہ اور فوجی آمریت کے 11 طویل برسوں کی تاریکی کے بعد طلوع ہوئی تھیں، لہذا لوگ ان کی ذات سے ملک میں ایک نئی اور روشن صبح جمہوریت کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ لیکن وہ جو معروف کہاوت ہے کہ ہر شخص اپنے احباب سے پہچانا جاتا ہے، وہ بے نظیر کے ضمن میں بھی اتنی ہی صائب اور مستند تھی جتنی کسی عام شخص کے باب میں۔ لیکن ایک اعتبار سے بے نظیر کے سیاسی قد و قامت کے حوالے سے یہ سند زیادہ ہی معتبر ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ ایک سیاست دان تھیں، ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کی نہ صرف دختر تھیں بلکہ ان کے سیاسی ورثے کے مالک بھی تھیں۔ لہذا ان سے یہ توقع منسوب کرنا بالکل غلط نہیں تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرتے ہوئے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ایسے وزیروں اور مشیروں کا انتخاب کریں گے جو سنجیدہ مزاج اور باشعور ہوں گے، نہ کہ ایسے پلے بوائز جو راج سنگھاسن کا طواف محض اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں تفریح اور عیش کے بہتر مواقع میسر ہوں، اور وہ بھی سرکاری خزانے کی فیاضی سے۔ بے نظیر بھٹو میں جاگیرداری کا خمیر
ان کی اس کمزوری کا راز تھا کہ وہ اپنے گرد منڈلانے والے مطلبی جاں پرستوں کو پرکھنے میں یا تو نادانستہ طور پر ناکام تھیں، یا شاید جاگیرداری کلچر کے تقاضے اسی طرح پورے ہو سکتے تھے کہ وہ ان مکھیوں کو اپنی ارد گرد بھن بناتے دیکھتی رہیں اور اسے اپنی مقبولیت سے تعبیر کریں۔ جاگیرداری کا یہی خمیر البتہ ان کے شوہر نامدار میں بھی ان کی بنسبت کچھ زیادہ ہی قوی تھا، اگرچہ وہ اپنے خاندان کی بنیاد پر بے نظیر کے مقابلے میں بہت ہی معمولی قسم کے چھوٹے موٹے جاگیردار تھے، لیکن وہ جو خالی برتن کے زیادہ زور سے بجنے کی کہاوت ہے، وہ زرداری صاحب پر زیادہ صادق آتی تھی، اور مجھے اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب کراچی سے PIA کے 2 باورچی بطور خاص الجزائر بھجوائے گئے تاکہ VIP فلائٹ کے معزز مسافروں کے لیے کھانا تیار کر سکیں۔ ان باورچیوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ انہیں بھنڈی فراہم کی جائے، کیونکہ بھنڈی زرداری صاحب کو بہت زیادہ مرغوب تھی اور اس کے بغیر ان کے لیے مینیو مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے معلوم کروایا تو بھنڈی شہر میں تو کیا ملک بھر میں دستیاب نہیں تھی۔ الجزائر کٹر قسم کا سوشلسٹ نظریات کا ملک تھا، جس میں موسم کے پھل اور ترکاریاں ہی ملتی تھیں، اور بھنڈی کا موسم نہیں تھا، لہذا اس کی فراہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اور میرے عملے نے جب باورچیوں کی فرمائش پوری کرنے سے معذوری ظاہر کی تو کھلبلی مچ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ زرداری صاحب کی فرمائش، جو ان کے خادم کی نظر میں پاکستان کے بےتاج بادشاہ تھے، پوری نہ ہو؟ لہٰذا پیرس میں PIA کے مینیجر کو فون کیا گیا اور وہاں سے اگلی فلائٹ سے 2 کلو بھنڈیاں ڈپلومیٹک کارگو کے عنوان سے الجزائر میں وارد ہوئیں۔ اگلی صبح VIP فلائٹ کے مینیو میں بھنڈیاں نمایاں تھیں، اور الجزائری حکومت کا پروٹوکول کا محکمہ اور اس کے کارکنان انگشت بدندہ تھے کہ ان کے ہاں ایسی ناز برداریوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ بے نظیر الجزائر سے پورے تجھ و احتشام کے ساتھ عراق سے ہوتی ہوئی وطن واپس گئیں۔ اس کے ہفتے بھر بعد صدام حسین نے کویت پر لشکر کشی کی اور ہفتے بھر کے اندر بے نظیر کی حکومت پاکستان میں ختم کر دی گئی۔ حالات کی اس اچانک کروٹ پر الجزائری حکومت کے اراکین حیرت زدہ رہ گئے۔ کئی وزیروں اور اعلیٰ حکام نے مجھ سے استفسار کیا کہ بے نظیر کے زوال میں ان کے دورہ الجزائر کا تو کوئی کردار نہیں تھا۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دیا کہ نہیں، نہ ان کا کوئی قصور تھا نہ بے نظیر کا کہ ان کے ہاں مہمان ہونے نے اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا، بلکہ یہ پاکستان کی بازنطینی سیاست کے نشیب و فراز تھے۔ ہمارے سیاسی کلچر میں محلاتی سازشوں نے بے نظیر بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور پاکستان کی نوزائیدہ جمہوریت کو ایک بار پھر ہوش سنبھالنے یا جوان ہونے سے پہلے ہی اس طرح گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا جیسے ایام جاہلیت کے عرب معاشرے میں نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا۔ پاکستانی بساط سیاست پر کھیلنے والے شاطر ایک مرتبہ پھر جمہوریت کو مات دینے میں کامیاب رہے تھے۔ بے نظیر کے ساتھ میرا اگلا آمنا سامنا کوئی 4 برس بعد اگست 1994 میں دوحہ قطر میں ہوا۔ وہ اس وقت اپنی وزارت عظمیٰ کی دوسری اننگز کھیل رہی تھی اور قطر میں اپنے سرکاری دورہ کے ساتھ ساتھ ایک پنتھ دو کاج کرنے کی نیت سے انہوں نے وہاں خلیج کے ممالک میں مقیم اپنے سفراء کو کانفرنس کے لیے طلب کر لیا تھا۔ ان کے دورہ قطر کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے شوہر نامدار آصف علی زرداری ان کے ساتھ نہیں تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے دورہ کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا۔ لیکن اس سے زیادہ خوشگوار بات میرے اور میرے کئی اور ساتھیوں کے لیے یہ تھی کہ وزیر اعظم سفراء کی کانفرنسوں کے تمام اجلاسوں میں پورے وقت بنفس نفیس موجود رہیں، اور صرف موجود ہی نہیں رہیں بلکہ پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سفراء کی تقاریر بھی سنتی رہیں اور ان سے متعلقہ سوالات بھی گاہے بگاہے کرتی رہیں۔ مجھے ان کی اس تبدیلی سے نہ صرف ذاتی طور پر مسرت ہوئی، بلکہ یہ احساس بھی ہوا کہ انہوں نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کی خامیوں اور کوتاہیوں سے سبق لیا تھا، ورنہ مجھے یاد تھا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے اپنے سفراء کی پہلی کانفرنس جو اسلام آباد میں بلوائی گئی تھی وہ جنوری 1990 میں ہوئی تھی، جب انہیں وزیر اعظم بنے ہوئے تقریباً 1.25 سال گزر چکا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے سفراء کی بات سننے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے سے انہیں کتنی وابستگی یا دلچسپی تھی۔ اس پوری کانفرنس میں جو 3 دن جاری رہی تھی وہ افتتاحی اجلاس تک میں شرکت کے لیے تشریف نہیں لائی تھیں، اگرچہ پروٹوکول کے اعتبار سے افتتاح ان کی تقریر سے ہونا چاہیے تھا۔ ضیاء الحق سفراء کی ہر کانفرنس سے نہ صرف سب سے پہلے خطاب کرتے تھے بلکہ ہر اجلاس میں بنفس نفیس موجود بھی رہتے تھے اور بہت انہماک کے ساتھ کارروائی میں شرکت بھی کیا کرتے تھے، لیکن بے نظیر نے کانفرنس کے کسی اجلاس کو رونق نہیں بخشی تھی۔ ہاں، اتنا کرم انہوں نے ضرور کیا تھا کہ اختتامی اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے بالکل آخری وقت میں بڑے شاہی جاؤ جلال اور تمکنت کے ساتھ تشریف لے آئی تھیں، اور خطاب پڑھ کر خطاب دفتر خارجہ میں تحریر کیا گیا تھا۔ کسی سفیر سے گفتگو یا مزاج پرسی کیے بغیر اسی شان سے واپس روانہ ہو گئی تھیں، گویا رسم دنیا نبھانے کے لیے آئی تھیں، وقور شخص سے محض دھنیا چھونے کے لیے، ورنہ وہ اگر بالکل ہی شکل نہ دکھاتی تو بھی ہم میں سے کون تھا جو ان کا کچھ بگاڑ سکتا۔ لہٰذا قطر کی کانفرنس میں ان کی باضابطہ شرکت
اور دلچسپی ہم سب سفراء کے لیے جہاں باعث حیرت تھی، وہیں باعث طمانینت بھی تھی۔ بے نظیر کی باڈی لینگویج واضح اعلان اور انکشاف کرتی دکھائی دے رہی تھی کہ پہلی وزارت عظمیٰ کے قبل از وقت اختتام کے بعد انہوں نے حزب اختلاف کے خارے مغیلہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ سبق لیا تھا جو انہیں فروتنی اور خوش خلقی کے گلشن پر بہار سے قریب تر لے آیا تھا۔ بالفاظ دیگر وہ آسمان سے زمین پر اتر آئی تھیں۔ قطر کانفرنس کے لیے وزیر اعظم کے ہمراہ اسلام آباد سے جو اعلیٰ افسران آئے تھے، ان میں میرے عزیز دوست اور فارن سروس کے رفیق ظفر علی ہلالی بھی تھے۔ ظفر ان دنوں دفتر خارجہ کی طرف سے وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر تعینات تھے۔ دوران قیام ظفر نے مجھے بتایا کہ ان کے دفتر میں ایک سمری تیار ہو رہی تھی جس میں ان سینئر افسروں کے نام تھے جنہیں قومی اسمبلی کے تحت قائم اعلیٰ اختیاراتی کشمیر کمیٹی کی معاونت کے لیے تجویز کیا جا سکتا تھا۔ ضرورت صرف ایک اعلیٰ افسر کی تھی جو کمیٹی کے سیکرٹری کی حیثیت سے کمیٹی کے سربراہ نوابزادہ نصر اللہ کی مدد کر سکے، اور ظفر کے کہنے کے مطابق جو نام سر فہرست تھا وہ اس خاکسار کا تھا۔ میرے لیے یہ اطلاع دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ تشویش کا باعث بھی تھی، اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ اس وقت میرا منجلا بیٹا انگلستان میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ کویت میں سفیر ہونے کے ناطے میرے خارجہ الاؤنس مجھے اتنی مالیت کی گنجائش دے رہے تھے کہ میں اس کو وہاں بسہولت پڑھا سکوں۔ چھوٹا بیٹا بھی ہائی اسکول کے آخری مراحل میں تھا اور انگلستان جانے کے لیے پڑتول رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسلام آباد واپسی کی صورت میں میرے لیے ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا، لیکن دوسری وجہ زیادہ وزنی تھی، اور وہ یہ کہ نوابزادہ نصر اللہ کی شہرت ان کے سیاسی حلقوں اور مداحوں میں چاہے جو بھی رہی ہو، سرکاری حلقوں میں وہ بہت بدنام تھے۔ غصہ ان کی ناک کی نوک پر دھرا رہتا تھا۔ شاید اس کی وجہ ان کی سیاسی زندگی بھر کی یاسیت رہی ہو کہ بیچارے ہمیشہ حزب اختلاف میں رہے تھے، اور اقتدار کا ساغر مینہ ان کے سامنے تو ہمیشہ رقص میں رہا تھا لیکن ان کی دسترس سے دور تھا، اور اپنی اس یاسیت اور فرسٹریشن کو وہ جا بجا افسران پر نکالتے رہتے تھے۔ سو میرے لیے ان جیسے ہزیمت خوردہ اور بگڑے ہوئے نوابزادہ کے ساتھ کام کرنے میں دلکشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنے دوست ظفر سے درخواست کی کہ وہ کوشش کرے کہ میرا نام اس فہرست سے خارج ہو جائے۔ ظفر نے مدد کا وعدہ کیا اور اسلام آباد واپسی کے ہفتہ بھر بعد ہی فون کر کے مجھے مجدہ سنایا کہ مجھے اس عذاب سے بچانے کی کوشش برابر رہی تھی۔ اس وقت تک میں نے نوابزادہ نصر اللہ کو نہ کبھی قریب سے دیکھا تھا اور نہ ہی ان کے حسن سلوک کا مجھے کوئی ذاتی تجربہ تھا، لیکن اس کے چند ماہ بعد ہی جب وہ صدر فاروق لغاری کے ہم رکاب کویت تشریف لائے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کتنی بڑی عقل مندی کی تھی۔ نوابزادہ صاحب تو خیر صدر فاروق لغاری کے شریک وفد کے ایک مقتدر ہمراہی تھے، لیکن وفد میں ایک بے نشان اور غیر معروف ہستی اس جوان کی تھی جو ان کے ہمراہ ہمہ وقت سائے کی طرح رہتا تھا تاکہ انہیں اٹھا بٹھا سکے، اس لیے کہ نوابزادہ صاحب بیچارے جسمانی صحت کے اعتبار سے خود سے اٹھنے بیٹھنے کے لائق بھی نہیں تھے، لیکن میرے لیے اس سے زیادہ تشویشناک ان کی ذہنی کیفیت تھی۔